اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے اور آپ تمام عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ توفیق ملی ہوئی ہے اس مہینے میں کہ معارف اہل البیت علیہم السلام، خصوصاً مقاصد و اہداف کربلا و اہداف امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی توفیق ملی ہے ان پروگرامات کی صورت میں۔ آج پھر ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت و کشتی نجات۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے محمد یزدان حیدر۔ ہم آغا صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ آغا صاحب، میں بغیر وقت ضائع کیے اپنے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ یہ معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا آپ سامعین کے لیے اس کی اوپر تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ بہت ہی بنیادی معرفت و بہت ہی بنیادی نقشہ راہ کی طرف جو انسانیت کے لیے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف فرمایا ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر خصوصاً اگر ہم غور کریں تو اس حدیث کے اندر دو بنیادی نقطے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، مصباح الہدی ہیں اور کشتی نجات ہیں، تو کسی خاص نسل کے لیے کوئی قید، کوئی حد نہیں رکھی کہ کس نسل کے لیے ہیں، کس زمانے کے لیے ہیں، کس مکان کے لیے ہیں، بلکہ اس حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی، یعنی حسینیت و اقدام حسین ابن علی و قیام حسین ابن علی تمام بشریت کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جغرافیہ کے لیے، خلاصتاً یوں کہیں کہ تمام بشریت، تمام زمانوں کے لیے، ان کے لیے حسین ابن علی ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مصباح الہدی ہیں، یعنی چراغ ہدایت ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے چراغ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ایک تشبیہ دی گئی ہے، چراغ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ چراغ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں ظلمت ہو، جہاں تاریکی ہو، جہاں اندھیرا ہو۔ اور اگر ہم چراغ ہدایت کی تعبیر کریں تو چراغ ہدایت یعنی کیا؟ یعنی جب امت، جب لوگ، جب انسانیت فتنوں کی تاریکیوں میں ڈوب چکے ہوں، فساد و نظام ظلم نے انہیں گھیر ڈالا ہو، ظلم کی چکی تلے پس رہے ہوں، اور وہ امت فاسد ہوتی جا رہی ہو اور انہیں راہ نہ مل رہی ہو، تو اس وقت حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، ان کے قیام کو دیکھیں، ان کے اقدام کو دیکھیں، اور اس اقدام سے اپنے لیے اس ظلمت سے نکلنے کا رائے حل کریں۔ ان کے اس قیام کی مدد سے وہ نورانیت حاصل کریں جس نورانیت سے اس ظلم و فساد کے نظام سے باہر آئیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور میں، آپ غور کریں، جس میں سارے اصحاب خاموش ہیں، فتنے کا دور ہے، ظالم نظام حاکم ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر العیاذ باللہ امیر المومنین کہلوا رہا ہے اپنے آپ کو، مدینہ کے اتنے بڑے بڑے اصحاب وہاں بیٹھے ہیں، اصحاب کی اولادیں تابعین وہاں بیٹھے ہیں، فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، حسین ابن علی قیام کرتے ہیں۔
اس دور میں، جس دور میں یہ ظلمت و تاریکی وجود میں آئی ہے اور سارے فتنے کا شکار ہیں اور حق و حقیقت سے بہت دور ہیں، وہاں حسین ابن علی نورانی چراغ لے کر ہدایت کا، امت کی ہدایت کے لیے نکلتے ہیں۔ اگرچہ اس ہدایت کی خاطر و اس چراغ ہدایت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس نورانیت کو امت کو عطا کرنے کے لیے، اور کشتی نجات ہیں، یعنی چونکہ امت اس وقت فساد و نظام یزیدیت کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی، طوفان میں غرق ہو رہی تھی، اور حسین ابن علی نے کیا کیا؟ اس امت کو اور آنے والی تمام نسلوں کو ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ جب بھی ایسے حالات پیش آئیں اور امت نظام فاسد کے اندر غرق ہوتی جا رہی ہو، اس وقت یہ کشتی نجات ہے، اور اس کی طرف دیکھنا اور اس قیام حسین ابن علی کو دیکھ کر اور اس کے یوں کہیں کہ کاروان حسین کے ساتھ مل کر تم نے اپنے لیے نجات کا سامان فراہم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی رسول اللہ نے آئندہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب۔ آغا صاحب، میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے اسی جواب سے ہی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت بھی ہیں، کشتی نجات بھی ہیں، اس کے باوجود آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی غم منانے والے مجالس بھی برپا کرتے ہیں، عزاداری بھی انجام دیتے ہیں، اور حتیٰ امام کے لیے نظر و نیاز اور ہر قسم کی جو ان سے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ گمراہی کی صورت میں انفرادی زندگیوں میں ظلمت ہے، اور طاغوتی و فاسد نظام کی صورت میں اجتماعی زندگی میں ظلمت نظر آتا ہے۔ تو اس سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ہم امام حسین کو مانتے بھی ہیں۔ جی، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اس وقت جس حسینیت سے آشنا ہیں، یا ہم ابھی یہ جتنے مجالس ہوتے ہیں مثلاً یا منبر حسینی پہ جو لوگ آتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے مختلف معاشروں کے اندر، وہ حسینیت جس حسینیت نے نجات دینی ہے بشریت کو، اور وہ حسینیت جو حسین ابن علی نے برپا کی ہے، وہ قیام جو حسین ابن علی نے برپا کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت اور آج جو کچھ رائج ہے ہمارے معاشروں کے اندر، اس کی ماہیت و حقیقت میں فرق ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے رسوماتی حسینیت و ایک ہے مکتبی حسینیت۔ بالکل اسی طرح سے ہم تعبیر کریں جس طرح سے دور میں، اس سابقہ دور میں صدر اسلام میں دو قسم کا اسلام تھا، ایک اہل البیت سے جو ترویج ہو رہا تھا اسلام، اور ایک جو بنو امیہ اور بنو عباس کا ترویج کردہ اسلام تھا۔ اور آج امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تعبیر کے مطابق کہ اسلام دو طرح کا ہے، ایک اسلام ناب اور ایک اسلام امریکائی۔ بالکل اسی طرح سے حسینیت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک جو رائج شکل ہے عموماً اکثر معاشروں میں، یہ وہ حسینیت ہے جسے ہم کہیں گے رسوماتی حسینیت۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مجالس ہیں، یاد حسین ہے، گریہ ہے، نیاز ہے، تبرک ہے، رسومات ہیں، لیکن وہ روح حسین ابن علی، وہ روح قیام حسین ابن علی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ظلم و فساد ہو رہا ہے، ظالم نظاموں کے تحت زندگیاں بسر کی جا رہی ہیں۔ اصلاً ان ظالم نظاموں و ظالم حاکموں و فاسق و فاجر حاکموں کے مقابل میں اصلاً خاموشی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روح حسین غائب ہے، روح انصار حسین غائب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو حسینیت ہے وہ حسینیت نہیں ہے جو جناب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کروائی ہے کربلا کے اندر، بلکہ جو حسینیت آج مطلوب ہے ہمیں، وہ مکتبی حسینیت ہے۔ مکتبی حسینیت کیا ہے؟ مکتبی حسینیت وہ عملی اور فکری نظام ہے جس میں اگر لوگ تربیت پاتے ہیں تو وہ آ کر نظام فاسق و فاجر کے خلاف و فساد کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں۔ اور آج متاسفانہ یہ حسینیت مفقود ہے، اور جو حسینیت اکثر رائج ہے ہمارے معاشروں میں، خصوصاً ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اکثر یہی حسینیت اور اس کا یہ چہرہ پیش نہیں کیا گیا مکتبی حسینیت کا، جس کی وجہ سے یہ مشکلات موجود ہیں۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آغا صاحب، ایک اور جملہ میرے ذہن میں آیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ ما ہر چیز داریم از سید الشہداء داریم، ما ہر چیز داریم از محرم و سفر داریم، یعنی اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے کے بعد امام خمینی کا یہ مشہور جملہ، تو یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی امام نے یہ پورا انقلاب
جو برپا کیا یہ امام حسین سے لیا، اور اگر آج ہم لینا چاہیں تو کیسے لے سکتے ہیں ذرا آپ سے؟ جی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ کہ ما ہارچ داریم از محرم و سفر داریم یا ما ہارچ داریم از سید الشہداء داریم، یعنی امام خمینی یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہے، خمینی کبیر کے پاس کیا ہے، صحیح، کیا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو، صحیح، اور ان کے پاس کیا تھا جس نے انہیں قیام کروایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے جناب سید الشہداء سے ہے۔ صحیح، جناب سید الشہداء نے کیا دیا ہے جناب امام خمینی کو، وہ امت اسلامیہ کو کیا دیا ہے، اور امام خمینی نے حسین ابن علی سے کیا لیا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، قیام نظر آتا ہے۔ صحیح، حسین ابن علی سے جو کچھ لینا تھا اور حسین ابن علی نے جو کچھ دینا تھا وہ یہی قیام تھا۔ اور خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، اس قیام کو لیا اور خود قیام کیا اور امت کو قیام کروایا، اور پھر اس قیام پر استقامت دکھائی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو جناب امام خمینی نے امام حسین سے لی۔ اس قیام کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ نظام الہی حاصل ہوا۔ اس قیام کے نتیجے میں وہی کام جو حسین ابن علی کرنے نکلے تھے، اس وقت کی یزیدیت کے مقابل میں قیام، وہ اس وقت کی یزیدیت کو سرنگوں کرنے نکلے تھے، جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی اس اپنے وقت کے یزید یعنی اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کو اس کا تختہ پلٹ ڈالا۔ کس کی برکت سے تھا؟ یہ سب کچھ سید الشہداء کے قیام کی برکت سے تھا۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ ما ہارچ داریم از محرم و سفر داریم، یعنی محرم و سفر دو رسومات کے مہینے نہیں ہیں، بلکہ مکتب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھنے کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر واقعاً قیام برپا ہونا چاہیے۔ آج جس حالت سے دنیا گزر رہی ہے، اگر واقعاً ایک محرم و سفر، ہم یوں کہیں کہ ایک عشر محرم الحرام اگر واقعاً مکتبی حسینیت کی بنیاد پر برپا ہو تو یقین جانی امت کے اندر وہ بیداری آئے گی جو انہیں طاغوت کے مقابل میں قیام کروائے گی۔ اور یہ وہ امام خمینی کا جملہ تھا۔ اس سے مراد یہ ہے، یوں نہیں ہے کہ ہارچ داریم محرم و سفر داریم یعنی ہماری جتنی رسومات ہیں، جتنے حسینیے میں مجالس ہو رہی ہیں، یہی کچھ ہے ہمارے پاس، نہیں، بلکہ یہ جو قیام ہے اللہ کی راہ میں، یہ ہم نے جناب سید الشہداء سے لیا ہے اور محرم و سفر سے لیا ہے۔ خصوصاً ان ایام میں یہ جو امریکی صدر ہے، یہ جو قصاب ہے بقول علماء کے، یعنی انہوں نے رہبر معظم کو بھی تحدید کیا ہے، تو واقعاً اس ماہ محرم و سفر میں ایک خاموشی کچھ محدود جگہوں سے ہی آواز اٹھی ہے، لیکن جو آواز اٹھنی چاہیے تھی امت کی طرف سے، ملت کی طرف سے، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ واقعاً وہ اگر ہمیں کربلا اور سفر سے صحیح درس لیا ہوتا تو ایک قیام برپا کرتے اسی جملے کے متعلق۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل آپ اس کو شبیہ قرار دیتے ہیں جس طرح سے مدینہ کے اندر جب یزید حاکم ہوا تو مدینہ کے اندر اس نے تحدید کیا حسین ابن علی کو۔ اگر اس وقت مدینہ کے لوگوں میں بصیرت ہوتی اور قیام کرتے تو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو ظلم ہوا ہے یہ برپا نہ ہوتا۔ اور آج اگر امت اسلامی اس بات کو سمجھ لے کہ آج رہبر معظم جو حسین ابن علی کی حقیقی نمائندے ہیں، نائب حقیقی امام زمن ہیں، آج اگر اس کو تحدید کیا جا رہا ہے، اس نمائندے کے مقابل میں بکواس کی جا رہی ہے بعض ظالم نظاموں اور ظالم افراد کی جانب سے، تو امت اسلامیہ کا فریضہ ہے کہ یہ فقط رہبر کے خلاف آواز نہیں ہے، یہ نظام حق کے خلاف آواز ہے، یہ اسلام کے خلاف آواز ہے، یہ امام زمانہ کے خلاف آواز ہے، یعنی ولی معصوم کے خلاف صدا بلند کی جا رہی ہے۔ اور اگر توہین ہے تو یہ توہین فقط رہبر کی توہین نہیں ہے۔ کیا فریضہ بنتا ہے؟ وہی فریضہ بنتا ہے جو اس دور میں بنتا تھا، اور آج بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ سارے لوگ، سارے علماء، سارے مجتہدین اس بات پر اتفاق کر لیں کہ مل کر امت اسلامیہ کو قیام کروائیں کہ ان کے رہبر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یعنی اس حد تک نظام ظلم آگے بڑھ چکا ہے، اور لوگوں پر یعنی وہ جو طبقات تھے وہاں پر قاتلین و ظالمین و ساکتین و خاذلین، آج ہمیں یہ سارے طبقات نظر آ رہے ہیں۔ ناصرین بھی ہیں لیکن ناصرین محدود ہیں، اور آج ہمیں اس ناصر طبقے کو وجود میں لانا ہوگا۔ اگر نہیں لائیں گے
تو خدا نخواستہ پھر سے کربلا تکرار نہ ہو جائے، اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم سب بے کا۔ شک یہ صحیح ہے کہ ہر وقت جو ہے صرف کربلا کے ہی انتظار نہ کریں کہ مثلا ہر امام کے ساتھ، ہر امام کے نائب کے ساتھ کربلا تکرار ہو جائے، بلکہ ملت ایک ایسا وقت بھی آنا چاہیے کہ ملت کو اور امتوں کو جو ہے بیدار ہونا چاہیے، وقت پر قیام کرنا وقت پر چاہیے، قیام، وقت شناس ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پاس آج وقت بھی بہت کم ہے، تو آج جو ہے وہ انہی مطالب پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔